فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ کلام الہی کی تلاوت کر رہے تھے پیر خرم شہزاد صاحب. اب بارگاہ رسالت میں ہدیات پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے. ہماری سماعتوں کے حوالے شیخ محمد آفاق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. اج آقا آئے نے، اج آقا آئے نے، طیرنے عاشق نے اج جشن منائے نے، طیرنے عاشق نے اج جشن منائے. محبوب دمے لائے یاروں، اے محبوب دمے لائے. محفل نو سجائی رکھنا تے آن دا ویلا اے. وسلم علیک یا حبیب اللہ. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. کہ جی سبحان اللہ. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. عید سرکار دکھائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی. مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی. کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ایو کہندا سی. یار نہیں مار جے کھائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. چھڈ کے در غیراں دا سخیاں دے سخی دے در تے. رب دے محبوب تے نبیاں دے نبی دے در تے جا کے جولی جے وچھائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے محمد آفاق صاحب جو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی حاضری کے دوران ایک عاشق رسول کا جو مصرع ہے وہ پڑھا. اسی حوالے سے چند مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں.
شاعر کہتا ہے کہ مثال چشمے پیمبر ہی لے کے آ جاؤ، مثال چشمے پیمبر ہی لے کے آ جاؤ، علی تو دور کلندر ہی لے کے آ جاؤ، اور میرے نبی کی تو شان بڑی ہے، نبی تو آقا ہیں، کوئی بلال سا سندر ہی لے کے آ جاؤ۔ کون بلال؟ کالا رنگ تے حبش دے رہن والا، کیتا عشق بلال نے دل لا کے، کافر کہن بلال نو چھڈ کلمہ، تے پتھر مارن تلیاں تے کل لا کے، بلال آکھیا اے کلمہ نہیں چھٹدا، تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے۔ رب نے حسن بلال دا ونڈ دتا، ہر ایک حور دے متھے تے تل لا کے۔ جس کو سمجھ آئی ہے ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ۔ رب نے حسن بلال دا ونڈ دتا، ہر ایک حور دے متھے تے تل لا کے۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے جلیل القدر صحابی سے کہا، بلال جا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آذان پڑھ۔ بلال دوڑا اور خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا، آذان دینے سے پہلے سوچنے لگا اور بارگاہ رسالت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، آقا میں نے جنگل میں آذان دی تو چہرہ کیا خانہ کعبہ کی طرف، آقا میں نے سفر میں آذان پڑھی تو چہرہ کیا خانہ کعبہ کی طرف، آقا میں نے بیاباں میں آذان دی تو چہرہ کیا خانہ کعبہ کی طرف، آقا میں نے مسجد نبوی میں آذان پڑھی تو چہرہ کیا خانہ کعبہ کی طرف، لیکن آقا آج میں اسی خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں، آج اپنا چہرہ کدھر کروں؟ تو میرے اور آپ کے پاک نبی نے فرمایا، حسنین کریمین کے پاک نانا نے فرمایا، بلال پریشان نہ ہو، آج اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر دے، سیدہ زہرا کے بابے کی طرف کر دے۔ بلال پریشان نہ ہو، آج اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر دے، سیدہ زہرا کے بابے کی طرف کر دے۔ تو شاعر نے کہا حال تھلے تے کال اتے، نبی دا حسن و جمال اتے، واہ عشق تیری ادا تو صدقے، اے کعبہ تھلے بلال اتے، واہ عشق تیری ادا تو صدقے، اے کعبہ تھلے بلال اتے۔ انہی الفاظ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے تشریف لائیں گے خواجہ خرم شہزاد صاحب، خواجہ خرم شہزاد صاحب، تاجدار ختم نبوت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے۔ اور جس چہرہ انور پر رہتی ہے نظر رب کی، جس چہرہ انور پر رہتی ہے نظر رب کی، کب ایک جھلک اس کی آسی کو دکھاؤ گے،
امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے، اور اے کاش ریاضائے پیغام مدینے سے کہ سرکار بلاتے ہیں، تم نعت سناؤ گے، سرکار بلاتے ہیں، تم نعت سناؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑا خوبصورت کلام بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے تھے خواجہ خرم شہزاد۔ اسی کلام کے حوالہ سے چند مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ توجہ کہ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، جس کو سمجھ آ جائے ایک ہاتھ بلند کرے اور کہے سبحان اللہ۔ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، ارے سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے مجھے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ سمجھ آ جائے تو آپ نے شرمانا نہیں ہے، حضور کا ذکر ہے تو اس میں آپ نے مل کے بلند آواز سے سبحان اللہ مل کے کہنی ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے مجھے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور میں تو کب کا اعجاز مر جاتا، بس آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ آقا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، آقا تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، آقا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، ہے تو بھی صائم عجیب انسان جو خوف محشر سے ڈر رہا ہے، ارے تو ہے جن کی نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیانات پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے عزت مآب ہمارے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت فخر پنڈ دادن خان جناب مدثر خان آفریدی صاحب۔ آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور نعرے کا جواب دیں۔ نعرے تکبیر، نہیں ایسے نہیں، بآواز بلند اور ایک ہاتھ کو کھڑا کر کے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پھر دو مسئلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم بھائی زین صاحب کو کہ جنہوں نے سرکار کی آمد کی خوشی میں بڑی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ محفل سے جانا، آپ سب کا آنا بیٹھنا پڑھنا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ ماشاءاللہ جس محبت کے ساتھ بھائی نے دعوت دی ہے، آپ سب نے ماشاءاللہ محبت کے ساتھ حاضری پیش کرنی ہے۔ سر لوگ زیادہ ہیں، آواز کم ہے، بہتر ہے، اس کا شور ہے، ہم آ رہی ہے نا، ہاں چلو ٹھیک ہے۔ تسی ذوق کے ساتھ باواز بلند درود پاک نذرانہ مل کے پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا بالکل گنی ٹھیک ہے، توجہ کے ساتھ اور آواز بلند پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سے قبل ماشاءاللہ انکل تشریف فرما ہے کہ گھر بھی محفل تھی، یہ کلام میں نے پیش کیا تو اسپیشلی زین بھائی کی نظر آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے، آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے، آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے، رنگ دے دیا ہمارے بڑے پیارے دوست شاعر ہیں، انہوں نے لکھا کہ جو محفل میں آتا ہے، جو محفل کو سجاتا ہے، دونوں کی بات کی ہے۔ سنیے، سماعت کیجئے۔ آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے، آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے، رنگ دے دیا آقا، رنگ دے آخر میں سب دوست جو ہے تشریف فرما ہے، دایاں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ خالی جولیاں نو در دین آقا، خالی جولیاں نو در دین آقا، نظر کرم دی در دین آقا، جدو آقا کرم کر دے، آقا کرم کر دے، تر جان دے،
شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بدل دے آقا غلام دے نصیبانو رنگ مصطفی دے کے رنگ دے غریبانو مک جات دنیا دے مک جات دنیا دے جگے تجھے آقا دی محفل غلام دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سلام مصطفیٰ. اسی ذوق کے ساتھ آواز بلند. آقا دی محفل غلام دے آقا دی محفل غلام دے آقا دی محفل غلام دے دنیا دے غماں تو جدڑی آزاد ہوندی. سبحان اللہ. شاید لکھ رہا ہے کہ جو آقا کی محفل میں تشریف لاتا ہے دنیا دے غماں تو جدڑی آزاد ہوندی. زندگی کی غماں تو شاد آباد ہوندی. مک جات دو کے سارے مک جات دو کے سارے سکھ ہو گئے آقا دی محفل غلام دے آقا دی محفل غلام دے آقا دی محفل غلام دے آقا دے غلام دا فقیر غلام. آقا دے غلامانو کردا سلام. آقا دے غلام دا فقیر غلام. آقا دے غلامانو کردا سلام. چنگا لگدا آقا دا ذکر جیڑا چھیڑے آقا دی محفل غلام دے آقا دی محفل غلام دے. رنگ دے دے آقا آدھے میں دے آقا دی محفل غلام دے آقا دی محفل غلام دے. آواز بلند کہہ دیجیے سبحان اللہ. چند اشعار بالکل نیا کلام آپ سب کی سماعتوں کی نظر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سرکار کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. گھر گھر ماشاءاللہ محفل نعت کا انعقاد ہے، میلاد ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے ہم سب کو مدینہ پاک سے بار بار نصیب فرمائے. آئیے سرکار کی آمد کے نعرے ہیں جو دائیں ہاتھ بلند کر کے لگانے ہیں انشاءاللہ. شرمانا بالکل نہیں ہے، محبت کے ساتھ سماعت کیجیے. ربیع الاول آ گیا سرکار کی آمد مرحبا. ربیع الاول آ گیا سرکار کی آمد مرحبا. ربیع الاول آ گیا سرکار کی آمد مرحبا. ہر طرف نور گچھا گیا، ہر طرف نور گچھا گیا سرکار کی آمد مرحبا. ربیع الاول آ گیا
مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا. کئی دوست دیکھ رہے ہیں یہ پڑھے کہ نہ پڑھے, ضرور پڑھے, خوش ہو کے بیٹھے, ذرا دائیں ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مونے کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا. ربیع الاول آ گیا سرکار کی آمد مرحبا ربیع الاول آ گیا سرکار کی آمد مرحبا. دیوانہ جو کہلاتا ہے وہ نعرہ نبی کا لگاتا ہے. دیوانہ جو کہلاتا ہے وہ نعرہ نبی کا لگاتا ہے. وہ مقصد دل کا پا گیا سرکار کی آمد مرحبا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. میں مختصر کروں گا, دوسری پیش کر کے اجازت چاہوں گا, لیکن آمد مصطفیٰ کے نعرے سب میں لگانے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا. ربیع الاول آ گیا سرکار کی آمد مرحبا ربیع الاول آ گیا سرکار کی آمد مرحبا. درودوں کی صدائیں آنے لگی, درودوں کی صدائیں آنے لگی, سب دور بلائیں جانے لگی. یہ منظر دل کو بھا گیا سرکار کی آمد مرحبا. یہ منظر دل کو بھا گیا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مونے کی آمد مرحبا. ربیع الاول آ گیا سرکار کی آمد مرحبا. صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مبارک پیش کرتا ہوں زین بھائی کو اور تمام رفقا جو ہر بار میلاد محفل منا رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کا یہ ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے خاص اپنے بندوں پہ جنہیں چنتا ہے. آپ چنے ہوئے لوگ ہیں, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. شرمانا بالکل بھی نہیں, جس سے دوشی پاؤں ہے وہ بھی ضرور پڑھ لے, جس نہیں تو سن کو دعا کرے. بالکل پڑھو گے سارے صلی اللہ علیہ
حبیب اللہ او دی یاد سی اج منا رہے ہیں سبحان اللہ او دی یاد اسی اج منا رہے ہیں او دی یاد اسی اج منا رہے ہیں جدے لئی کائنات سجائی گئی جدے لئی کائنات سلامت رو اللہ نے اگر زبان تھی روڑے سر کے اچھی بولو سبحان اللہ او دی یاد اسی اج منا رہے ہیں جدے لئی کائنات سجائی گئی ہے جدے لئی کائنات سجائی گئی ہے مل کے کہنا محبت آتا کہ تسی بھی اس ذکر شامل ہو جاؤ جدے لئی کائنات سجائی گئی ہے جدے لئی کائنات سجائی گئی ہے رستہ ویکھ تیرے جدا نبی سارے او ذات تشریف لے آئی ہوئی رستہ ویکھ تیرے جدا نبی سارے او ذات تشریف لے آئی ہوئی سونے نے سدیا جنہوں آئے بیٹھے سونے نے سدیا جنہوں آئے بیٹھے بدلی نور دی محفل تے چھائی ہوئی ہے ناصر شاہ او محفلاں کری جاندے اور ڈیوٹی جنہ دی آقا نے لائی ہوئی ہے ڈیوٹی جنہ دی آقا نے لائی ہوئی ہے ڈیوٹی جنہ دی آقا نے آئے ہے سلامت رہو اینج گل نہیں بننی میلاد منان آیا تے اسی کنجوسی نہ کری تسی بھی نہ کرو ڈیوٹی جنہ دی آقا نے لائی ہوئی یہ ڈیوٹی جنہ دی آقا نے لائی ہوئی یہ گرجے اندر ہزار آزان دئیے گرجا کدے مسیت نہیں ہو سکدا یاروں وین تے خوشی وچ فرق سمجھو نوحہ خوشی دا گیت نہیں ہو سکدا ناصر شاہ نے حق دی گل کرنی تمبا کھنڈ دا میت نہیں ہو سکدا جدی گود وچ سونے اللہ دا یار کھیڈے او دا شکم پلیت نہیں ہو سکدا جدی گود وچ اللہ دا یار کھیڈے او دا شکم پلیت نہیں ہو سکدا او دا شکم پلیت نہیں ہو سکدا کلام اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا پیش کر دیتا ہوں لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے تھوڑا جا اوکھا ہے لیکن اگلی گل بڑی سوکھی ہے تے ساڈے واسطے ہے الحمدللہ ایک کرم ہے اللہ پاک دا کہ اسی منگیا بھی کچھ نہیں تو عطا بھی ہو گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی دعا منگ دی رہی مولا اپنے محبوب دا امتی بنا دے لیکن ایک کرم سائیاں نے ساڑھے تک کر دیتا سنو لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے امتی
उम्मती कहते हुए सरकार आए। उम्मती 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 कहते हुए आए हाय मिल के आँखोगे सरकार आए। हाँ उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए। और अगला शेर बड़ा प्यारा है। सुन के सरकार मदीना की विलादत की खबर कहिए सुभान अल्लाह। जो कह सकता वो तो बाबा से बुलंद कहे सुभान अल्लाह। सुन के सरकार मदीना की विलादत की खबर खाई साहब हर गुनाहगार पुकारा मेरे गम खार आए। हर गुनाहगार पुकारा मेरे गम खार। माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बोल पियो। हर गुनाहगार पुकारा मेरे और अगला शेर आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फर्श वालों फर्श वालों के मुकद्दर का सितारा चमका शोर उठा के गरीबों के मददगार आए। बावाज़ बुलंद कहना है। शोर उठा के गरीबों आहा अल्लाह दी कसम कायनात जैसी हस्ती कोई ना नहीं मिल के आखोगे। हाँ शोर उठा के गरीबों के मददगार आए और खुल गए सुल गए मैं फिल कौनैन पे कौनैन के राज महरम मेरा ज़िन्हा वाक़िफ़े असरार महरम मेरा ज़िन्हा वाक़िफ़े असरार आए और फर्श वालों फर्श पर अर्श मुअल्ला का गुमा होता है। आए हाय हाय आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह क्या प्यारा शेर लिख देता कि फर्श पर अर्श मुअल्ला का गुमा होता है लेके दामन में कुछ इस तरह के अनवार आए। उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए। और मक्ता पेश कर रहा हूँ आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं क़िबला साहब माशाल्लाह आप भी साहिब इल्म ज़ौक़ बंदे हैं। शेर लिखते हैं कि फिर किसे मांगने का होश रहेगा आज़म आए हाय फिर किसे मांगने का होश रहेगा मानी भाई
پھر کسے مانگنے کا ہوش رہے گا اعظم، توجہ کیجئے گا، پھر کسے مانگنے کا ہوش رہے گا اعظم، بانٹنے والا بانٹنے والا اگر خود سر بازار آئے، بانٹنے والا اگر خود سر بازار۔ اور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ لکھ دن، کچھ نین سوالی کچھ نین سوداگر، رل نینا پائیاں ہٹیاں نین ننا دے سودے کر دے، نین نینا دے سودے کر دے یارا، نین نینا دے سودے کر دے، اتے نین بھریں دے چٹیاں، نین ننانو زخمی کر دے، اتے نین کریں دے پٹیاں، خواجہ غلام فریدا جے کد نین لڑ ونجن اساں ہور کی کرنیاں کھٹیاں، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔ کی آمد سے قبل بیداری کا ثبوت دیجئے اور نعرے سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب گرامی قدر، ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اتنا وقت نہیں کہ میں کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھوں، بلا تمہید اپنی بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ شاہ جی جو کلام پیش کر رہے تھے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، اسی سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ بھائی زین، خواجہ خرم صاحب، جتنے بھی دوستوں نے اس محفل کے انعقاد کرنے میں حصہ لیا، اللہ کریم اپنی رحمت سے اور اپنے نور سے ان سب کے دلوں کو مالا مال فرمائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں پر حضور کی محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوا کرتی ہے۔ آپ سارے میرے سمیت ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی ہونے پر بڑا ناز اور بڑا فخر ہے، اور مجھے امید ہے جس کو یہ فخر ہوگا وہ میرے ساتھ اس گفتگو میں شامل بھی ہو جائے گا۔ جو دوست آگے پیچھے میری طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، بلال بھائی میری طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا کتنے فخر کی بات ہے کہ انبیاء کرام جن کی امت میں آنے کے لیے دعائیں مانگیں، بغیر مانگے اگر ہمارا رب ہمیں ان کا امتی بنا دے تو یہ کتنے فخر کی بات ہے۔ اور امت بھی کیسی، کیونکہ انبیاء کرام جانتے تھے کہ اس نبی کو اپنے امتیوں سے پیار ہی اتنا ہوگا کہ اس کے امتیوں میں ہونا ہی بڑے کمال کی بات ہے۔ احباب گرامی قدر، پیدائش کا وقت ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हुए और पैदाइश के बाद पहले सजदे में ही हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लबों पर ये तराना है, रब हबली उम्मती। ये रब हबली उम्मती का ये नगमा अपने ज़हनों में रखना है। इसका माना ये है, ऐ मेरे रब मेरे उम्मती मुझे दे दे, ऐ मेरे रब मेरे उम्मती मुझे दे दे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, बल्कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी बोले, आपने कहा पहले सजदा पे रोज़े अज़ल से दुरूद, पहले सजदा पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारिये उम्मत पे लाखों सलाम। मैंने बताना सिर्फ ये है कि हुजूर का उम्मतियों के साथ क्या ताल्लुक़ है और उम्मतियों का अपने नबी के साथ कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए। पहले सजदा पे रोज़े अज़ल से दुरूद, मेरे आका ने पहला सजदा किया, कहा रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी और कोई इल्तिजा नहीं, बस पहले सजदा में मैं तुझे ये कह रहा हूँ, मेरे उम्मती मुझे अता फरमा दे। और ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी सीरत तैयबा को पढ़ें तो आपको पता चले, आज जो उम्मत यहाँ पर आकर बैठी है, इनको पता चले कि करीम आका अपने उम्मतियों से प्यार कितना किया करते थे। हुजूर अर्शे बरी पर गए, हुजूर का गुज़र फर्शे बरी पर हुआ, जहाँ पर भी मेरे आका तशरीफ़ ले गए, हुजूर की ज़ुबान मुबारक पे सिर्फ यही रहा, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत मुझे अता फरमा दे। आप देखें हुजूर की सीरत तैयबा में मौजूद है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा घर से चले गए और 3 दिन तक वापस ना आए। अब सहाबा परेशान, वो सहाबा जिनका सुबह व शाम हुजूर को देखना हुआ करता था, जिनको भूख की कोई खबर नहीं थी, उनको अपनी दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, अपने बीवी बच्चों को कोई खबर नहीं थी, बस उनका एक ही वजीफ़ा हुआ करता था कि जब भी कोई परेशानी बन जाए, चेहरा वद्दोहा की ज़ियारत कर लो, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, हक चाही। और अहबाब में यहाँ पर एक बात कहूँ, बड़े नौजवान दोस्त तशरीफ़ फरमा हैं, सहाबा हुजूर से इतना प्यार क्यों करते थे तो वो भी इंसान, हमारी तरह के इंसान, हम भी इंसान हैं, वो भी हुजूर के उम्मती, हम भी हुजूर के उम्मती। उनके प्यार और मोहब्बत के इस दर्जा में होने की वजह क्या थी? उलमा ने फरमाया इसलिए क्योंकि वो फैसला कर चुके थे और हमसे फैसला नहीं हो रहा। वो फैसला कर चुके थे, हजरत अबू बकर हों या हजरत उमर हों, बताओ तो सही, कोई बंदा हुजूर के नाम पे चंदा मांगे, कोई घर का सारा सामान ला कर देगा? क्यों? हमें माल ज्यादा अजीज है। बताओ कोई बंदा बुलाए कि हुजूर की नामूस की जरूरत है, हिफाजत की, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत की जरूरत है, कोई नौजवान अपनी जवानी लुटाएगा? क्यों? हैं तो सही, नारे तो हमारे मौजूद हैं, लेकिन दिल के साथ जान की बाजी लगाने वाला कोई कोई इल्मुद्दीन होता है, कोई कोई गाजी मुमताज हुसैन कादरी होता है। इसलिए क्योंकि वो फैसला कर चुके थे, सहाबा को ये पता चल चुका था कि हमारी जिंदगी, हमारा जीना मरना सब कुछ मुस्तफ़ा करीम के सदके में है, और अगर हुजूर के साथ ताल्लुक ना हो तो फिर इस दुनिया में रहता ही कुछ नहीं। हजरत हमसे फैसला नहीं हो रहा, इस फैसले को जल्दी कर लें कि आपने करना क्या है। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, यहां से उठना भी नसीब हो या ना हो, लेकिन अल्लाह की कसम है, जिसने फैसला कर लिया अल्लाह उसकी नीयत के मुताबिक उसे अजर अता फरमाएगा।
اور میرے آقا کریم کا امت کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ حضور 3 دن گھر سے باہر چلے گئے. اب صحابہ پریشان، 3 دن سے حضور کی زیارت نہیں ہوئی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور حضور کی تلاش میں نکلے. نکلتے نکلتے پہاڑوں میں تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہ ایک چرواہا نظر آیا. بکریاں چرانے والا چرواہا ہے. اس سے پوچھا تم نے یہاں پہ ہمارے نبی کو دیکھا ہو؟ چرواہے نے کہا میں جانتا تو نہیں ہوں، ہاں یہاں پر ایک غار موجود ہے، اس غار کے اندر ایک آدمی 3 دن سے تشریف فرما ہے. 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں، میں بھی اسی جنگل میں ہوتا ہوں، وہ یہاں پر موجود ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ 3 دن اور 3 راتوں سے گریہ ازاری کر رہے ہیں، روتے ہی جا رہے ہیں. صحابہ پریشان ہوئے، چرواہے سے پوچھا بتا وہ رو رو کے کیا کہہ رہے ہیں، ان کی گریہ ازاری کیا ہے؟ تو وہ چرواہا بول کر کہنے لگا 3 دن سے غار کے اندر بیٹھ کر ان کے لبوں پہ ایک ہی صدا ہے، وہ کیا ہے؟ رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت مجھے عطا فرما دے. یہ میرے آقا کا اپنے امتیوں کے ساتھ پیار ہے. اور وصال کے وقت خطیب بغدادی نے لکھا کہ میرے آقا کریم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، بلکہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کو جب لحد مبارک میں اتارا جا رہا تھا، آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے، اور میں نے کان قریب کیا تو اس وقت بھی صدا آ رہی تھی رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت مجھے عطا فرما دے. مجھے بتائیں کسی کو اتنا بھی پیار ہوتا ہے؟ ہمارے نبی کو ہمارے ساتھ کتنا پیار ہے کہ پوری زندگی پیدائش سے لے کر وصال تک فرش پر ہوں، عرش پر ہوں، جہاں بھی ہوں، حضور کبھی اپنی امت کو بھولے؟ بولیے اپنی امت کو بھولے؟ نوجوان بولیں اپنی امت کو بھولے؟ لیکن مجھے بتائیں، میں جب جہاں پر فضائل بیان کرتا ہوں وہاں پہ یہ درس بھی دیتا ہوں، آج امت اپنے آقا کو کیوں بھول گئی ہے؟ ہمارے آقا ہمیں یاد ہیں، سال کے بعد ربیع الاول شریف کے موقع پر صرف یاد کر لینا حضور کی یاد کا یہ مقصد نہیں ہے. میرے آقا 1 مہینے کے لیے نہیں آئے، میرے آقا 1 دن کے لیے، 1 سال کے لیے نہیں آئے، میرے اور آپ کے کریم آقا قیامت تک کے لیے آئے ہیں. اور اب امتیوں کا یہ کام ہے. خدا را ہم یہاں پر سارے امتی بیٹھے ہیں، آج اگر آپ اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں، غلام مصطفیٰ کہتے ہیں، تو پھر ایک وعدہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم اپنے آقا کو کبھی نہیں بھولیں گے. بتائیں آج کے بعد ہم اپنے آقا کو کبھی، اگر ہم نہ بھولے ہوتے، سچی بات ہے حضرت، اگر ہم نہ بھولے ہوتے تو فرانس کے صدر کو ہمارے آقا کی گستاخی کرنے کی جرت کبھی نہ ہوتی. کیا وجہ ہے؟ 57 اسلامی ملک ہیں، کتنی عرب مسلمان موجود ہیں دنیا کے اندر، پھر کسی کو کیا جرت ہو ہمارے آقا کی گستاخی کرے، حضور کے گستاخانہ خاک شائع کرے. اللہ کی قسم امتیوں، کل اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہم بیٹھ کر میلاد منایا کرتے تھے، اور جب کبھی ناموس رسالت پہ پہرا دینے کی بات آئے تو ہمیں اپنے نبی کی یاد ہی نہ ہو. اللہ کی قسم اگر امتیوں کو اپنے نبی کی یاد دل میں بس جائے، کسی کی جرت ہی نہیں ہو سکتی وہ حضور کی طرف اور حضور کے نام کی طرف اور حضور کے ناموس کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھے. ہاں میرے آقا کا ادب آج بھی امتیوں میں موجود ہے، اور اس کا ثبوت میں یہ تمہیں دیتا چلا جاؤں.
یہاں پر آنے والے زیادہ نوجوان ہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ اللہ کی قسم اگر حضور کی گستاخی ہو، آپ کی ناموس پر حملہ ہو، ہم چپ رہیں۔ ہم نے کل حضور کو منہ دکھانا ہے، ہم سے بہتر تو پھر وہ فٹ بالر ہوا، وہ فٹ بالر جس نے اعلان کیا اور پورے عالمی میڈیا کو بتلایا کہ میں فرانس کی نمائندگی نہیں کروں گا۔ اس نے بول کر کہہ دیا ہے میں کھیلا کرتا تھا فرانس کی فٹ بال ٹیم میں، لیکن جس ملک کا صدر میرے آقا کی عزت نہیں کر سکتا، مجھے فرانس کی ٹیم میں کھیلنے کا کوئی شوق نہیں، مجھے دنیا کی عزتوں کا کوئی ذوق نہیں ہے۔ ایک ہی بات ہے، یا میرے آقا کی عزت کرو گے یا کسی بھی امتی کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ احباب گرامی قدر، بس اتنا ہی میں نے پیغام دینا تھا کہ آج اگر آپ یہاں پر تشریف لائے تو الحمدللہ ہمارا حضور کے ساتھ تعلق تو ہے، اس تعلق کی بنا پر میں اور آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اس امت کو، اس تعلق کو مزید مضبوط کریں۔ حضور کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا فائدہ ہوگا۔ اگر 2 منٹ کی اجازت ہو تو میں 3 حدیثیں آپ کو 2 منٹ میں سناتا ہوں، اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ اپنے لبوں پہ درود و سلام کے نذرانے سجا لو۔ دوسری حدیث مبارکہ، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کل قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اور اس حدیث کی جو سند ہے اسے کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سنہری سند۔ امام زین العابدین روایت کرتے ہیں اپنے باپ حضرت امام حسین سے، اور حضرت امام علی مقام روایت کرتے ہیں اپنے باپ مولا علی شیر خدا سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضور امام الانبیاء سے۔ اس سلسلے کو کہتے ہیں سنہری سند۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اگر میرا قرب چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کو اچھا کر لو۔ آخری حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح مل کر جنت میں وہ آدمی جائے گا جس کے گھر میں بیٹی ہوئی، ایک روایت میں ہے 2 بیٹیاں ہوئیں، ایک روایت میں ہے 3 بیٹیاں ہوئیں، اور اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی اور پرورش کر کے انہیں اپنے گھر تک پہنچا دیا۔ کل قیامت کے دن اس طرح مل کر میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ قرب مصطفیٰ کا، حضور اپنے قرب کی کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ اس لیے با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ ہمیں حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یا میرے مالک کریم یہ جو محفل میلاد مصطفیٰ دوستوں نے سجائی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے تصدق میں ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا تعلق کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ مزید مضبوط بنا، الہ العالمین اس رشتے کو مزید مستحکم فرما، الہ العالمین ہمیں ناموس رسالت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما، کریم آقا علیہ السلام کی دل و جان سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرما، غلامی حضور علیہ السلام کی سچی سچی غلامی اور تابعداری نصیب فرما، اور اسی غلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرما، بھائی زین اور ان کے گھر والوں کی خیر فرما، اس گھر پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، رحمت والے فرشتے نازل فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما،
جو دوست گھر گھر محفل میلاد کر رہے ہیں، الہ العالمین ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔